اور میرے جو مجرے آئے ہیں جب ایٹم سانگ آئے تو لوگوں نے ایسے اپریشیٹ کیا، اوئے ہوئے 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 لبا خان نے کی کر دیتا یو، اور گائز چیک کرو ادھر مال کی ہو جائے وکتا پیا یا کی ہو جائے دکھتا پڑا، بڑے سے ریٹ لگائے گئے ہیں، بڑے سے فضول لوگوں نے میسج کیے ہیں۔ بات جن کو روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے وہ اپنی بیوی کو ایک سوٹ لے کے دے نہیں سکتے تو مجھے 20 لاکھ کی شاپنگ کروائیں گے؟ حقیقت بات ہے کہ نہیں؟ ریئل لائف میں میرا اس لینے میری کپڑے اور ہوتے ہیں، شلوار اور ہوتی ہیں، میں بڑی سادی ہوتی ہوں، نہ میں نے کبھی کسی کو ایٹیٹیوڈ دکھایا، مجھے جو ملتا ہے میں انسانوں کی طرح ملتی ہوں، کوشش کرتی ہوں میں غریب لوگوں کی ہیلپ بھی کروں، میں اس طرح کی بندی ہوں، میرا نیچر بہت سادہ ہے۔ کیونکہ میرے پاس کام کی بنیاد کچھ اور ہے، اور اس کے پاس اس کی فیملی کی پریشر ہے کہ جی نہیں تم نے کس سے شادی کر لی ہے، تم نے سوروں سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کا تو باہر کا اس کا لانچن نہیں اچھا، یہ تو 2 نمبر لگتی ہے، یہ تو بیڈ، یہ کیا ہے؟ آپ عزت دار وہ کہتے ہیں جو چوری شادی سے پہلے ماں باپ سے موبائل رکھتی ہیں، باہر بندوں کو مل کے آتی ہیں، جب ان کی شادی ہوتی ہے تو لوگوں کی نظر میں شریف ہوتی ہیں، پہلے سب کچھ کروایا ہوتا ہے، 500 بندہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے، اب ان کو شریف کہتے ہیں؟ ہم پہ ذرا ہم آن دا اسکرین سارا کچھ کرتی ہیں اس لیے ہم گندی ہیں۔ سب آرٹسوں کے لیے آپ ایک آرٹسٹ کو نہیں گندا کر رہے، آپ سب کو کہتے ہیں۔ آپ ان عورتوں پہ تہمت لگاتے نہیں ہیں جو گھر بیٹھ کے سارا کچھ کر رہی ہیں، اندر سے بندے بھی گرے ہوتے ہیں، بندہ کام پہ چلا جاتا ہے اور پیچھے سے سارا کچھ کر کے تو پاک صاف ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، وہ عورتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ ہم جو بھی ہیں نا سرے عام ہے، بات غصہ کرنے والی بات نہیں ہے، ریالٹی اور حقیقت بتا رہی ہوں۔ دنیا میں ایسی عورتیں بھی ہیں، اور کئی ایسی عورتیں جنہوں نے آج تک دروازہ کھول کے بھی نہیں باہر دیکھا، وہ بھی ماں باپ کی عزت ہے، ان کی بیٹیوں کی بھی آفرین کرتی ہوں، ایسی عورتوں کو بھی جنہوں نے کپڑے گھر بیٹھ کے سلائیاں کی ہیں، اپنی عزت کو ڈھانکا ہے، کسی کے آگے کسی مرد غیر کو دکھایا نہیں ہے، وہ کیا ماں باپ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ ان میں انسانیت نہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان جی آفیشل۔ ناظرین، آج میرے ساتھ لائبہ خان موجود ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ حقائق انہی کی زبانی سنتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی میں آخر کیا اتار چڑھاؤ آئے کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچ گئی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میم کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں خان صاحب، آپ کی آنکھیں دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آج ہی خون اتر گیا ساری آنکھوں میں، یہ مجھے دیکھ کے ہوا یا؟ جی آپ کو دیکھ کے ہوا۔ اللہ معافی دیتے خان صاحب، میں بہت سادی بندی ہوں اور بہت ہی وہ کہتے ہیں نا اچھی بندی بننے کی کوشش کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ساتھ اچھے لوگ بیٹھے ہوں تو ہم اچھا ہی جواب دیں گے، اینا ہونے کے بعد سے لوگ کہنے وہ گانا آئے گا نا بڈھے والے بھی عشق پہ کرنا ہے پاندہ ہوئے گا، تو بابا جی ڈر لگتا ہے، یہ ہماری عوام ہے، یہ کچھ بھی کہہ دیتی ہے، ان سے تو بچنا چاہیے۔ ایسے لائبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ میرے ویورز جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لائبہ خان کس کا نام ہے؟ میرا ہی نام ہے، اور کس کا نام ہے؟ آپ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں نا کہ لائبہ خان سٹارٹنگ میں کیا تھی اور اب۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا میری کہانی میری زبانی، تو آج 500 لائبہ پیدا ہو گئی ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں سے نکل آئی ہیں، ہر کوئی لائبہ خان بنی ہوئی ہے، تو بات لائبہ خان بننے کے لیے نا جگرا چاہیے۔ لائبہ خان ایک چائلڈ اسٹار سے کام کرتی آ رہی ہے، مجھے انڈسٹری میں 6 سال کی تھی جب میں نے کام سٹارٹ کیا، تو میں نے اپنی انڈسٹری کے ہیٹر کام کیے ہیں، بڑے فیمس کام، اجوکا تھیٹر سے میری بنیاد تھی، مدیہ گوہر میری استاد تھیں، اور میں نے جو کام کیے ہیں وہ بہت ہی لیجنڈ کام ہے، تو کام کا کوئی کہتے ہیں نا آج کے دور میں کام کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آج کے دور میں ہر بندے نے یوٹیوب بنایا ہوا، ہر بندے نے اپنے آپ کو خود پروموٹ کرنے کے لیے آگے نکلا، پروڈیوسر کبھی پہلے بہت گنے چنے ہوتے تھے، تو اب ہر کوئی پروڈیوسر بنا ہوا ہے، پروڈیوسر تو خیر وہ ہے نا جو پیسے لگاتا ہے، ڈائریکٹر ہر کوئی بنا ہوا ہے، فلمیں سائن کروا رہے ہیں، فلمیں بنتی نہیں ہیں، کریکٹر شروع نہیں ہوتے۔ آرٹسٹ کسے کہتے ہیں آپ؟ وہ جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھے یا وہ جو اپنے آپ کو بدنام کر کے نام بنائے؟ تو 2 راستے ہوتے ہیں اچھائی برائی کے، تو دونوں راستوں میں آپ نے ڈپینڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس کریکٹر کی طرف جانا ہے۔ میں نے اچھائی پہ بھی دیکھا ہے، اچھائی پہ میری ہمیشہ ہی پیٹھ نیچے گئی ہے، لوگوں نے مجھے اچھائی میں نہیں پسند کیا، پتہ نہیں کیوں نہیں کیا، واللہ عالم مجھے نہیں پتا۔ اور میرے جو مجرے آئے ہیں جب ایٹم سانگ آئے تو لوگوں نے ایسے اپریشیٹ کیا، اوئے ہوئے 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 لبا خان نے کی کر دیتا یو، اور گائز چیک کرو ادھر مال کی ہو جائے وکتا پیا یا کی ہو جائے دکھتا پڑا، بڑے سے ریٹ لگائے گئے ہیں، بڑے سے فضول لوگوں نے میسج کیے ہیں۔ بات جن کو روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے وہ اپنی بیوی کو ایک سوٹ لے کے دے نہیں سکتے تو 20 لاکھ کی شاپنگ کروائیں گے؟ حقیقت بات ہے کہ نہیں؟
تو بات ہے یہ لوگوں کی سوچ ہے. دیکھیں سوچ کسی کی نہیں بدل سکتے. فنکار کی کوئی مول کی قیمت نہیں ہے. میں نے اپنی محنت جوانی میں کی ہے, میں بچپن سے کام کرتی آ رہی ہوں. میں نے آج مجھے رتبہ ملا جی اسکینڈل کوئین ہوں میں. تو اسکینڈل کوئین بنایا کس نے؟ ہماری انڈسٹری کے لوگوں نے, ہمارے کیا یوٹیوبر سے بنا؟ نہیں. آپ جب کام ورک کرتے ہو تو آپ کے پیچھے اچھے لوگ بھی آئیں گے, برے لوگ بھی آئیں گے, بیڈ کمنٹ بھی کریں گے, میسج بھی کریں گے, یار انہیں صفائیاں. خدا نہ خاصا دیکھیں میرے پہ کوئی برا وقت آ جاتا ہے تو مجھے لوگ تنقید بھی کریں گے, یار انہیں کوئی اسکرپٹ اٹھانے کے لیے, اسکینڈل اٹھانے کے لیے یہ ساری اسکینڈ کیا. ہر جگہ پہ اسکینڈ نہیں ہوتا. میں نے جب انڈسٹری میں کام کیا تھا میں نے بڑے دھکے کھائے, ایڑیاں بھی رگڑی ہیں, اپنی محنتیں بھی کی ہیں. بے شک میں ایک بڑی نامرد بندی کے ساتھ تھی, ایک ٹائم تھا, لیکن آج جو ٹائم جا رہا ہے وہ کبھی آپ سوچیں کہ وہ کیسا جا رہا ہے. کیا کسی کی لائف کے بارے میں آپ کیچڑ اچھالیں گے یا اس کو سٹار بنائیں گے یا اس پہ بدنامی دیں گے؟ مجھے آج لگتا نہیں کہ میرے بارے میں لوگ لفظ اچھے بولتے ہوں, مجھے کہیں سے بھی نظر نہیں آتا. لائبہ مجھے بتائیے گا کہ شادی کتنے سال ہوئے آپ کے شادی کو؟ میری شادی جب میں ابھی کوئی 4تھا سال لگ رہا ہے, اور میرا بڑا اچھا ریلیشن تھا. میرا میاں بہت پیار کرنے والا ہے اور محبت پھیلانے والا شوہر ہے میرا, اور وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ جو انڈسٹری میں کام کرتی ہیں وہ عورتیں کوئی ویشیاں نہیں ہیں. لیکن جب لوگ کسی کی ذہنیت بدلتے ہیں نا, دیکھیں کہانی کے 2 روپ ہیں. ہم جب کام کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کل کو ہماری شادیاں بھی ہونی ہیں تو ہم پہ بدنامی کے داغ بھی لگنے ہیں. مجھ پہ بدنامی کے داغ آلریڈی پہلے سے ہی تھے, اب کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں شادی کے بعد. شاید یہ میرے میاں کی لگ ہے یا میری لگ ہے, یہ مجھے نہیں پتا. تو بدنامی مجھے ملی ہے, لیکن بدنامی میں کوئی خراب نہیں ہوگی. یہ آن دا سکرین کیمرہ ہوتا ہے, یہ کہاں میں ہوا میں تیر چلا, کس نے دیکھا, بس واپس آگے سے آگے جائے گا. تو یہ کیمرے کی بدنامی ہے. ریئل لائف میں میرا اس لینے میری کپڑے اور ہوتے ہیں, شلوار اور ہوتی ہیں, میں بڑی سادی ہوتی ہوں. نہ میں نے کبھی کسی کو ایٹیٹیوڈ دکھایا. مجھے جو ملتا ہے میں انسانوں کی طرح ملتی, کوشش کرتی ہوں میں غریب لوگوں کی ہیلپ بھی کروں. میں اس طرح کی بندی ہوں, میرا نیچر بہت سادہ ہے. لیکن کچھ عرصہ پہلے آپ کے ہی ہسبینڈ نے کچھ آپ کی نازیبا ویڈیو لیک کی, اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں جتنے منہ اتنی باتیں کریں گے. وہ کہلانے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس نے مجھے منہ سے کہا لیکن اس نے کی نہیں. کہتا جی میں نے کر دی ہیں, میں نے ایسے کر دینا ہے, میں نے ویسے کر دینا ہے, میں نے تمہیں ذلیل کر دینا ہے. دیکھو جب مرد غصے میں آتا ہے نا تو عورت ڈر جاتی ہے, یار یہ کہیں اتنا کچھ کرنا چاہے, یہ میرے ساتھ ایسے کر دے گا. اگر کوئی گوگل اکاؤنٹ میں لگی ہوتی تو مجھے نظر بھی آتی. پرائیویٹ کر کے آپ اکاؤنٹ بنا کے لگا دو بیوی کو ڈرانے کے لیے کہ یہ تو دیکھو میں ایسے کر رہا ہوں. تو وہ میں نے دیکھی تو میں ڈر گئی. میں نے کہا یار یہ کر بھی سکتا ہے, جو لگا سکتا ہے وہ کر بھی سکتا ہے. تو بیسیکلی مرد کو عورت کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی اور عورت کو مرد کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا. ہمارے میں آج مس انڈرسٹینڈنگ جتنی بھی پڑی ہے وہ غلط فہمی ہے ہمارے سب سے بڑی, کیونکہ میرے پاس کام کی بنیاد کچھ اور ہے اور اس کے پاس اس کی فیملی کی پریشر ہے کہ جی نہیں تم نے کس سے شادی کر لی ہے, تمہیں اس عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی, اس کا تو باہر کا اس کا لانچن نہیں اچھا, یہ تو 2 نمبر لگتی ہے, یہ تو بیڈ. یہ کیا ہے؟ آپ عزت دار وہ کہتے ہیں جو چوری شادی سے پہلے ماں باپ سے موبائل رکھتی ہیں, باہر بندوں کو مل کے آتی ہیں, جب ان کی شادی ہوتی ہے تو لوگوں کی نظر میں شریف ہوتی ہیں, پہلے سب کچھ کروایا ہوتا ہے, 500 بندہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے, اب ان کو شریف کہتے ہیں. ہم پہ ذرا ہم آن دا سکرین سارا کچھ کرتی ہیں اس لیے ہم گندی ہیں. سب آرٹسوں کے لیے آپ ایک آرٹسٹ کو نہیں گندا کر رہے, آپ سب کو کہتے ہیں. آپ ان عورتوں پہ تہمت لگاتے نہیں ہیں جو گھر بیٹھ کے سارا کچھ کر رہی ہیں. اندر سے بندے بھی گرے ہوتے ہیں, بندہ کام پہ چلا جاتا ہے اور پیچھے سے سارا کچھ کر کے تو پاک صاف ہو کے بیٹھ جاتی ہیں. وہ عورتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں. ہم جو بھی ہیں نا سرے عام ہے. میری بات غصہ کرنے والی بات نہیں ہے, ریالٹی اور حقیقت بتا رہی ہوں. دنیا میں ایسی عورتیں بھی ہیں اور کئی ایسی عورتیں جنہوں نے آج تک دروازہ کھول کے بھی نہیں باہر دیکھا, وہ بھی ماں باپ کی عزت ہے. ان کی بیٹیوں کی بھی آفرین کرتی ہوں, ایسی عورتوں کو بھی جنہوں نے کپڑے گھر بیٹھ کے سلائیاں کی ہیں, اپنی عزت کو ڈھانکا ہے, کسی کے آگے کسی مرد غیر کو دکھایا نہیں ہے. وہ کیا ماں باپ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ ان میں انسانیت نہیں ہے؟ ہم پہ انگلیاں اٹھانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہم آن دا سکرین ہر ٹائم بکتے ہیں, ہمیں کیمرے کی نظر ہر ٹائم ہمارے پہ ہوتی ہے. تو میں کسی کو غلط نہیں کہوں گی, کسی کی بیٹی کے بارے میں بات نہیں کہوں گی. میں یہ ان عورتوں پہ کہتی ہوں جو آج کل موبائل کا دور ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے رشتہ بھیجا اس بچی کے گھر میں یا اس بچے کے گھر میں, نہ لڑکے نے بھی 2 سے 3 لڑکیاں رکھی ہوتی ہیں, اور پھر اس کا بھی ہوگا یا کسی کو ٹائم پاس رکھی ہوتی ہیں, اور لڑکی کے بھی یہی کام ہوتے ہیں, دونوں ہی ایسے ہوتے ہیں. تو جب شادیاں کرنے کا ٹائم آیا تو یار ہوں میرا رشتہ ہو گیا تو سائڈ سے ہو جا, میری مانی تیری میرا گھر نہ ہو, میری ماں پہ نے رشتہ کرتا ہے.
مطلب آپ لوگ وہ لوگوں کو برا کہتے ہو جو زمانے کی گندی عورت ہمیں کلا جاتا ہے. آپ لوگوں کو اتنی شرم نہیں آتی. ہم جو بھی ہے نا اسکرین کے سامنے ہیں اور مجھے اپنے پہ بڑا مان ہے, ناز ہے. میں گندی باتیں بھی کرتی ہوں نا تو میں کیمرے کے آگے کرتی ہوں. مجھے لعنت مارتی ہوں میں ایسی دنیا پہ جو عورت کی قدر نہ کریں, عورت کو عزت دیں, عورت کی عزت کا دھجیاں نہ اڑائیں. سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی. ہر ماں, یہ 5 انگلیاں نا, یہ 5 طرح کی عورتیں ہیں, اچھائی برائی سارا کچھ ہی ہے. تو آپ جب بازاروں عورتوں پہ پہلے جاتے تھے لوگ, ایک حسن بازار لیدا کر دیا گیا تھا. جب وہاں پہ بادشاہ جاتے تھے یا ان کے وہ جو آتے تھے, جو بھی جاتے تھے, بڑے بڑے تب بزنس کلاس لوگ جاتے تھے, تو وہ کیا سوچ کے جاتے تھے؟ کیا ان کو بیویاں ان کی اچھی نہیں تھی؟ کیا پتا ان حسن بازار سے زیادہ خوبصورت ان کی اپنی بیویاں تھیں. لیکن کیا یہ کیوں یہ سارا کچھ یہ کس نے خراب کیا؟ یہ سارا ہم نے, ہمارے دماغ نے خراب کیا. میں یہ نہیں کہوں گی کہ مرد غلط تھے, عورتیں غلط تھی تب بھی. یہ ساری عمر آج بادشاہ کا دور کیوں ختم ہوا ہے؟ یہ عورتوں کی وجہ سے. جب آپ ہمارے پاکستان میں آج وہ قلعے سنسان پڑے ہیں جن میں کبھی نوکروں کی اور حکومتوں کی تعداد بہت ہوتی تھی, آج کیوں نہیں ہے وہ چیزیں؟ آج ویرانے پڑے ہوئے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہاں گئی وہ گورنمنٹ؟ اوپر سے بلڈنگ سے نیچے گر رہا ہے سارا کچھ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں جب انسان زندہ ہوتا ہے نا تو اس پہ تہمتیں لگتی رہتی ہیں. مر جائے تو کہہ دیتے یار چلو جان چھٹی, مگروں لے گی یا دفع ہوگی. یہ چیزیں آپ لوگوں کی اپنی سوچ ہے, کیونکہ آپ کو کسی کے لینے سے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کیسی ہیں کیا ہے. بس یہاں تو آپ اچھا کہیں گے یا برا کہہ دیں گے, بس 2 ہی لفظ ہیں آپ لوگوں کے پاس. لائبہ مجھے بتائیے گا آپ نے سٹیج کتنے سال پہلے شروع کیا؟ میں نے تھیٹر کبھی بھی نہیں جوائن کیا. میں نے اپنی لائف میں ایسے تھیٹر نہیں کیا جہاں پہ مرد آگے سے تماش بین کر رہا ہے اور عورتیں اسٹیپ لگا کے دکھا رہی ہیں. نہیں, میں نے کبھی نہیں کیا. میں نے فلم لائن میں کام کیا, میری 4 سے 5 فلمیں ریلیز ہوئی ہیں, ڈرامے بے شمار کیے ہیں, ایٹم سانگ بے شمار کیے ہیں, اور انڈیا تک کام کیا. میں نے اپنے کام کو منوایا, کمرشل بہت کیے ہوئے ہیں, ماڈلنگ بہت کیا ہے, ابھی بھی میرے فیشن شو آ رہے ہیں, کافی کچھ کیا ہے. اصل میں وقت کے ساتھ ساتھ انسان بدلتا ہے. کوئی آپ نے ابھی تک کیا 16 سال کی میں نے رہنا ہے؟ 33 میری ایج ہے. میں اپنی ایج کیوں چھپاؤں؟ مجھے یہاں سے کون سا میں نے کسی سے رشتہ لینا ہے, یا مجھے کوئی یہاں پہ کس نے کہنا جی 13 لاکھ روپے لائبہ ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ سارا کچھ چھوڑ دو, اپنی عزت سے بیٹھو. یہ ساری باتیں ہیں, چورچلے ہوتے ہیں. کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا, سارے ڈرامے ہیں, لوگوں کی چسکے لینے والے مرد ہیں, چسکے لیتے آ رہے ہیں, اور ہم لوگ آگے سے بے وقوف ان کو چسکے دے رہی ہیں. ہم ان کو کہہ رہے ہیں جی, ہم جب میں بھی سائز بولتی ہوں نا, جب 9 انچ 7 انچ تو بڑا خوش ہوتے ہیں, ہوئی انہوں پتا ہوئے گا, انہیں لگتا ہے چیک کتنے سارے بندے آدھے. سر آج کے دور میں ویڈیو ہر چیز موبائلوں پہ چل رہی ہے, تو میرا خیال سے کوئی مجھے کیا, اللہ معافی دے, ماشاءاللہ میں اپنے بندے نے کہوں گا کہ کسی عربی تو کٹ نہیں. کہ بندے کیا, یہ کیا آپ لوگوں نے فلسفہ بنائی ہوئی جی لائبہ خان گندے ڈائلاگ مارتی ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے. دیکھیں لائبہ خان نے سکنڈ نکالنے کے لیے ہر کام کیا ہے, کبھی بھی کسی مرد کو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے کام نہیں میں نے کیا. فیمس بندی نہ میں کوئی ریمشا بن سکتی ہوں جو وکالٹی ویڈیو نکالے گی یا سیاستدان میں کسی کو بلیک میل کرے گی یا وہ خود کو ایسا کرے گی. نہیں, میرا مقصد صرف اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کرنے کا, میرا کسی مرد کے ساتھ دل آوازاری کرنے کا میرا مقصد نہیں تھا. میں صرف اپنے کام کو, اپنی پرموشن کو, اپنے میرا آج یوٹیوب پہ آپ نے نیکسٹ ویڈیو لگائی جی لائبہ خان نے بہت ورگا, کیا اس میں ورگیلٹی بتائیں مجھے. لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ لائبہ خان راکھی ساونت کا کاپی کرتی ہے, وہ کاپی کرتی ہے کہ آپ کاپی کرتی ہیں؟ دیکھیں جی, میں اس کو نہیں کہوں گی کچھ نہیں, وہ بھی ایک فنکار ہے, میں بھی فنکار ہوں. وہ اپنی کام میں سینئر ہے, میں اپنے کام میں سینئر ہوں. میں اس کا اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ تنقید اس کو بہت کی جاتی ہے. اگر میں بھی تنقید کر دوں گی نا اس کے بارے میں, تو میرا خیال ہے ہم پاکستانی پھر اس کو عزت نہیں دیں گے. ہم اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ آج تک اس نے پاکستان کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی بولا ہے. تو میرا بنتا ہی نہیں ہے میں اس کو برا کہوں. جو ہمارے لیے اسلام قبول کر رہی ہے, ایک اچھائی قبول کر رہی ہے, ایک مسلمان آدمی نے اس کے ساتھ دھوکھا کیا, وہ اس کی غلطی ہے. اس نے تو دھوکھا نہیں کیا. لیکن دیکھنے والی عوام جو ہے وہ آپ کو کیوں کہہ رہی ہے کہ راکھی ساونت کو آپ کاپی کرتی ہیں؟ آپ مجھے راکھی کے ساتھ کمپیئر کر دیں, آپ چاہتے ہیں تو راکھی ساتھ کریں مجھے کمپیئر. آپ نمبر 1 پہ مجھے بھی لے کے جائیں, وہ بھی نمبر 1 پہ, میں ابھی تک نمبر 2 پہ کیا کر رہی ہوں. مجھے بھی کریں پرموٹ, میرا بھی ساتھ دیں کہ لائبہ خان جو بھی اسکینڈ نکالتی ہے پرموشن کے لیے کرتی ہے, مجھ پہ کیوں تنقید لگائی جاتی ہے, کس وجہ سے, یہ بتائیں مجھے. کیا ورگر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنی, ورگر انٹرویو کروانے اپنے,
کیا یہ فیم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے اور کوئی چکر نہیں ہوتا, کوئی میرا مقصد نہیں ہوتا. دیکھیں ہماری جو انڈسٹری ہے وہ ممو رانا, یہ شان, یہ وہ لوگ دور جنہوں نے پہلے پیسہ کما لیا یا جنہوں نے نام اب ہر جگہ پہ یوٹیوب چھائے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہ لوگوں نے خود اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں, لوگوں نے اپنے آپ کو خود پروموٹ کیا ہوا ہے. تو کسی کو انگلی اٹھانے کا میرا کوئی حق نہیں بنتا. کون ہے بلو؟ ہاں تو بس ٹھیک ہے, اس کو بلا لو. میرا نا دل نہیں کرتا میں کسی بھی انگلی اٹھاؤں. آپ آئے ہیں, میرا کتنا پیارا انٹرویو لے رہے ہیں, سب بھی اچھا لیتے ہیں. دیکھیں یہ ڈپینڈ یہ لائبہ کا ہوتا ہے, کوئی اینکر کو میں برا نہیں کہوں گی, سارے ہی اچھے ہیں. آج اگر آپ لوگ میرے سر پہ نہیں ہو تو لائبہ خان بھی کچھ نہیں ہے. لائبہ خان مٹی ہے. لائبہ خان کوئی مقصد نہیں ہے لائبہ خان کو آپ لوگ تھرڈ کریں, یا لائبہ خان کے یہ لوگ مجھے رشوت دیتے ہوں, یا لائبہ خان کے ساتھ اللہ معاف کرے ان کے کوئی ریلیشن ہے. اب یہ ایک نیک انسان ہے, یہ میرا انٹرویو لینے آیا تو اس کو مجھ سے کیا لالچ ہوگا, بال بچے دار ہے, تو کوشش یہی کر رہا ہے کہ نہیں یار لائبہ کا آج میں سیریس ہو انٹرویو لوں اور اس میں لائبہ کی حقیقت دیکھوں. لائبہ نے شادی کے بعد کتنے بچے ہوئے, کیا سارے ہوئے, اللہ مجھے دے گا انشاءاللہ. میری چھوٹی بہن ہے ماشاءاللہ ٹاپ ماڈل ہے, بیا خان, اللہ اس کو پروموٹ کرے, کامیابی دے. ہم تو محنت کرنے نکلے سر, ہم آپ لوگوں کی پراپرٹی ہیں. آپ نے ہمیں اچھا کہنا ہے, آپ نے ہمیں برا کہنا ہے. فنکار کی کوئی اپنی تو عزت ہے نہیں ہے, اور آپ لوگوں کا دل کرتا ہے تو آپ مجھے اچھا کہیں, آپ لوگوں کا دل کرتا ہے تو برا کہیں, کیونکہ ہمارا پیشہ ہی یہ ہے, ہم کام منواتے ہیں, کرتے ہیں. دیکھیں عزت دینے والا اللہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. لوگوں کی باتوں کو اگر آپ رو کے گھبرا جاؤں گی نا تو میں کبھی بھی کام نہیں کر پاؤں گی. میرے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں جی یوٹیوب کے ساتھ لائبہ خان, یوٹیوبر سب اچھے ہیں, میں یوٹیوبرز کی قدر کرتی ہوں. ماڑا بھی ہوگا تو میں اس کی بھی عزت کروں گی, کیونکہ وہ بھی محنت کر کے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے آیا. آپ لوگ کون ہوتے ہیں ان کو کہنے والے کہ جی لائبہ خان آپ کو کس نے اجازت دی کہ اس چھوٹے چینل کو پروموٹ کرے, آپ اس پہ انٹرویو دے رہے؟ کیوں, وہ کسی کی ماں کا بیٹا نہیں ہے, اس کا کوئی حق نہیں ہے جینے کا. کون ہوتے ہیں آپ لوگ بات کرنے والے؟ مجھے بہت سے لوگ نیچے کمنٹ میں پڑھتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے چینل نو انٹرویو دے, یہ اوقات ہے. اوقات کس کی آپ جانتے ہیں؟ گھر پہ کے باتیں کرتے جو بیچارے سڑکوں پہ انٹرویو لیتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں, وہ کسی کی ماں کے لال نہیں ہے, نہیں ان کا دل کرتا جینے کو. کیوں آپ لوگ کہتے ہیں جی لائبہ خان آپ ان کے بارے میں ایسی بات کر, آج کر دیا, دوبارہ یوٹیوبرز کے بارے میں بات نہیں کرنی. وہ جتنی بھی محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو عزت دے. میری دل سے دعا کہ ان کی ویڈیو ملین جائے. میں ان کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچتی ہوں, میرے لیے انہوں نے ہمیشہ برا نہیں سوچا. ایک آواز پہ آتے ہیں, جب ان کو ساتھ میں آج سٹار بن جاؤں, میں کہہ دوں جی آپ سوری آپ کے کتنے فالوور ہیں, نہیں, وہ کیا پتا ان کو میری ویڈیو سے ملین آ جائے تو راتوں رات اللہ ان کو بھی عزت دے دے. کیا سارے یاسر شامی ہیں؟ یاسر شامی نے محنت کی ہے تو یاسر شامی بنا نا. کہ یاسر شامی کو اللہ معاف کرے سر پہ پار نکل آئے تھے, سنگ نکل آئے تھے کہ یاسر شامی نہیں بننا؟ ہر بندے نے محنت کی ہوئی ہے. محنت کرنے سے کوئی سٹار بنتا ہے, ویسے کوئی محنت کے بغیر کبھی بھی کوئی سٹار نہیں بن سکتا. آپ آئے ہیں, آپ کی عزت آپ کی آنر ہے. میرے بارے میں تنقید کر رہے ہیں, ان کو کرنے دیں, ان کا کام ہی یہ ہے. بہت شکریہ لائبہ, آپ کی باتیں میرے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں اور اس بات کو سمجھ بھی رہے ہوں گے. اگر ویورز, اگر آپ کو لائبہ خان کی باتیں کافی حد تک انہوں نے اپنا آپ کلیئر بتایا کہ لائبہ خان نام کس کا ہے. اگر آپ کو ان کے ویڈیو, ان کی باتیں پسند آئیں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اچھے اچھے کمنٹ کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.